آپ سوچیں تو صحیح، اہل غیر کو دیکھیں، جتنے بھی غیروں کے جو غیر ممالک ہیں، آپ دیکھیے ان کے جو میڈیا پر لوگ ہیں وہ کیا ہمارا لباس پہنے ہوئے، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی روایات ہیں، انہوں نے انہی کو اپنایا ہوا ہے۔ واحد ایک مسلمان ایسے ہیں جو نہ جانے کیوں اوروں کے کلچر کو اپنانے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کوئی بچی کسی لڑکے کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ویسے کپڑے پہن لیتی ہے اور ویسے بال بنا لیتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام تو اس سے ناراض ہیں کہ اللہ نے آپ کو لڑکی بنایا ہے، آپ نے خود کو لڑکا بنا لیا۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیق پر کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ تو کتنے ہی ایسے کام ہیں جو غیروں کے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں پلٹ آئیے، آپ دیکھیے کہ ہمارے اوپر بیماریاں مسلط ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، جن کا ہمارے بڑے بوڑھوں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ اور یہ سوچئے تو صحیح، آج جو ہمارے بچے اور بچیاں کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے باپ، ہماری دادی نانی کیا ایسا انہوں نے کبھی کیا تھا؟ کیا وہ ایسا کرتے تھے؟ آج جو حالات ہمارے ہیں، آج جو ہمارے بچوں کے حالات ہیں، کیا ہم اپنے وقت میں ایسے تھے؟ یا ہمارے بڑے بوڑھے اپنے وقتوں میں ایسے تھے؟ نہیں تھے ایسے، بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ جو آج تباہی کے دہانے پر انسانیت جا رہی ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، انسان جو زندگی میں اکثر کام کرتا ہے وہی اس کا آخری کام ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر کام جو ہونا شروع ہو گئے ہیں نا، وہ ہے موبائل کا استعمال، وہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال، وہ ہے فیس بک کا استعمال، وہ ہے یعنی میڈیا کا استعمال زیادہ ہو گیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو، میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میری بہنوں، غلط کاری کا انجام غلط کاری ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر اس چیز کو ہی زیادہ وقت دیں کہ اگر آپ موبائل کے ساتھ ہی زیادہ لگے رہیں گے تو پھر آپ کو کوئی اور کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ کو کیا پتہ، آپ کی زندگی پانی کے اس برف کے اس تودے کی طرح پگھل رہی ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، والعصر، زمانے کی قسم، جو ہم زمانہ گزار رہے ہیں، اللہ نے اس فل زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان تباہ ہونے والے ہیں، تمام انسان تباہ ہونے والے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اسلام کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو اس پر قائم رہنے کی، صبر کرنے کی تلقین کی، وہ تباہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم سارے اپنا خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہم تباہی والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ پلٹ آئیے، لوٹ آئیے، سوچئے یہ دنیا اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے، وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور تھوڑی سی رہتی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی تھی کہ جب یہ ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت آ چکی ہے۔ آج وہ تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، وہ تمام نشانیاں، اور جو نہیں ابھی ظاہر ان کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو قیامت بس آنے ہی والی ہے، وہ محشر کا میدان برپا ہونے والا ہے۔ ہم سب کو اس کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، ہم سب کو موت کا پیالہ پینا ہوگا، ہم سب کو عزرائیل علیہ السلام کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو کیا کریں گے؟ کیا بنے گا ہمارا؟ سن 2022 بہت پیارا ہونا چاہیے،
اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منانے والے ہم بنے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مان کر چلنے والے بنے، مسلمان ایک بہترین مسلمان بنے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے، اور گزرے ہوئے سال میں جو غلطیاں ہوئیں رب کریم انہیں معاف فرما دیجیے۔